ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توہین کمیشن کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ استثناء کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ الیکشن کمیشن کے ممبر نثار درانی کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کی اور فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ اسد عمر اور فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ کمیشن نے تینوں رہنماؤں کو 50,000 ہزار کی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے 17 جنوری کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان، میرے اور فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ الیکشن کرانے کا کام کرنے کے بجائے ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن نہ کروا کر خود یہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا قابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے۔ کیس کی تاریخ 17 جنوری تھی، جس کو رولز کے خلاف آج مقرر کر کے فیصلہ دیا گیا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان بونے ممبران کا ایک اور جانبدار فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا مقدمہ کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں توہین الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف اسد عمر کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس نے اسد عمر کے وکیل سے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں، فوری سماعت کی درخواست کیوں دائر کی؟ وکیل نے کہا سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن کمیشن ہمارے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، خدشہ ہے الیکشن کمیشن فرد جرم عائد کر کے کارروائی شروع کر دے گا۔ عدالت نے فوری سماعت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 25 جنوری کو مقرر کر دی۔ اے ٹی سی میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران کار سرکار میں مداخلت کا کیس، عدالت نے عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے عبوری ضمانت میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ عمران خان کے وکیل بابر اوان نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ تحریک انصاف کے رہنما بابر اوان کہتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے سیریز چلائی جا رہی ہے۔ 75 سال میں آٹے کا اتنا بڑا بحران کبھی پیدا نہیں ہوا۔ 7 بچوں کے باپ کو آٹا نہیں ملا، موت مل گئی۔ آٹے کی اسمگلنگ کی جا رہی ہے، سارے ادارے جو ہیں وہ سیل میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، سیاسی استحکام کے لیے سب سے بات کرنی ہوگی۔ وزیر ریلوے سعد رفیق کہتے ہیں بھٹو کو قبر میں ڈال دیا مگر مائنس نہیں کر سکے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہمارا پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے سیاسی اختلاف ہے مگر ابھی ہم ایک ہیں۔ پنجاب میں ہماری حکومت آ گئی تب بھی ملک کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، مساق معیشت پر آنا ہوگا۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں بہترین ورکنگ ریلیشن ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کا ٹویٹ لکھتی ہے پی ٹی آئی اور اتحادیوں نے پنجاب اسمبلی میں عددی اکثریت ثابت کر دی ہے۔ پرویز الہی کو تحریک انصاف کا بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ مسرت چیمہ نے کہا عوام کا مسئلہ روٹی اور روزگار ہے، جبکہ حکمران طبقے کی ساری توجہ سازشوں، عیاشی اور لوٹ مار پر ہے۔ ہر صورت الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا، عوام مزید انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ سعودی عرب کا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غور۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے پر غور کی ہدایت کی ہے۔ سعودی صحافی فہیم الحامد نے سعودی پریس ایجنسی کے حوالے سے اپنے ٹویٹ میں بتایا سعودی سرمایہ کاری $10 ارب، جبکہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کو پاکستان کے مرکزی بینک میں سعودی ڈپازٹ $5 ارب تک بڑھانے پر غور کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ عرب میڈیا کے مطابق یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے جنرل عاصم منیر کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں شیخ محمد بن زید ال نہیان نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے پر مبارکباد دی اور نئی ذمہ داریوں پر ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق قصر الشاطی پیلس میں ہونے والی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات کی گئی۔ اس موقع پر پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاعی اور عسکری امور میں تعاون اور انہیں مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاکستان کے لیے شیخ محمد بن زید کے تعاون اور کردار کو سراہا۔
بعد ازاں وفود کی سطح پر بھی بات ہوئی۔ UAE کی اعلیٰ سطح قیادت نے شرکت کی۔ جنیوا میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی IMF مشن چیف ناتھن پورٹر سے ملاقات ہوئی۔ وزیر خزانہ نے قرض پروگرام مکمل کرنے کا عزم دہرایا۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار اور ناتھن پورٹر نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر علاقائی معیشتوں کو درپیش چیلنجز پر بات کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عالمی بینک کے نائب صدر مارٹن ریزن سے بھی ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے کہا عالمی بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جنیوا کانفرنس میں پاکستان کے سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے $8.5 ارب سے زائد امداد کا وعدہ۔ کانفرنس سے خطاب میں اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر محمد الجاسر نے 3 سال میں $4.2 ارب امداد دینے کا وعدہ کیا۔ عالمی بینک نے 2 ارب، ایشیائی ترقیاتی بینک اور سعودی عرب نے مزید $1 ارب دینے کا اعلان کیا۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور گرین کلائمیٹ فنڈز نے بھی $1 ارب مختص کیے۔ یورپین کمیشن کے صدر نے 500 ملین یورو اور فرانسیسی صدر نے $10 ملین دینے کا اعلان کیا۔ چین اور امریکہ مزید $100 ملین دیں گے۔ امریکہ پاکستان کو مالی امداد کی فراہمی کے لیے مل کر کام کر رہا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے بتایا کہ امریکی حکومت نے $100 ملین کی اضافی امداد کا اعلان کیا ہے، جس کے ساتھ امداد میں ہمارا حصہ $200 ملین سے زائد ہو گیا ہے۔ حالیہ اعلان کردہ $100 ملین خوراک، طبی امداد، زراعت اور انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں گے۔ Since last year's devastating floods in Pakistan, the U.S. government has worked closely with Pakistan to provide funding assistance for flood response, food security, disaster preparedness, and capacity building efforts. I am pleased to share that today the United States announced an additional $100 million of recovery and reconstruction funding, bringing our total contribution to over $200 million. The new $100 million in funding will be used for flood protection and governance, disease surveillance, economic growth, agriculture, food security, and infrastructure reconstruction. The funding also includes humanitarian assistance to support flood relief and recovery efforts in refugee hosting areas. Our flood-related assistance complements our broader efforts to form a U.S.-Pakistan Green Alliance that looks at the range of climate and resilience issues. Pakistan's recovery and reconstruction will be a continuing process, and we will continue to support Pakistan. وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کانفرنس کی شاندار کامیابی پر سربراہان مملکت اور حکومت، یورپی یونین، تمام شراکت داروں اور اقوام متحدہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے کہا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے زبردست قیادت کا مظاہرہ کیا، جس کے پاکستانی عوام ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ جنیوا میں پاکستان کے لیے فنڈز کا اعلان کیا گیا ہے۔ اعلانات ہونا ایک چیز ہے، پیسے مل جانا دوسری چیز ہے۔ رقم ملنے میں 2 سے 3 سال لگیں گے۔ ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسین کہتے ہیں اسحاق ڈار کا کمرشل بینک سے متعلق بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا۔ یہ جو جنیوا سے خبر ہے یہ ایک اچھی سی خبر ہے۔ پلیج ایک چیز ہے، کیش کی شکل میں آنا دوسری چیز ہے۔ یہ جو پلیج ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کل پیسے آ جائیں گے پاکستان میں۔ پیسے کا جو آنا ہے یہ 2 سے 3 سال کی مدت میں آئے گا۔ جب فائنانس منسٹر کا بڑا ارسپانسبل سا آنسر تھا، یہ باتیں ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی۔ جو عوام نے اس ملک میں ڈالر اکاؤنٹ کھولا اور اپنے پیسے اس میں رکھے ہوئے تھے، ان کے اندر خوف طاری ہو گیا ہے۔ لوگوں نے مجھ سے بہت آج سوالات کیے ہیں کہ کیا ہم نکال لیں۔ یہ بینکنگ سیکٹر کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اپریل، مئی، جون اور بھی چیزوں کو خراب کیا جائے گا۔ آپ جب IMF کے پروگرام کو ریوائیو کریں گے تو اس کے جو شرائط ہیں وہ بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کی ایک بہت ہیوی پولیٹیکل کاسٹ پڑے گا اس حکومت کو۔ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیا اس وقت الیکشن میں جائیں گے جب چیزیں اور مزید خراب ہو جائیں، کہ چیزوں کو جان بوجھ کر خراب کیا جا رہا ہے۔ پوری کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو اتنا ولنریبل بنا دو، اتنے ان کو دیواروں سے اس طریقے سے لگا دو کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، ہمیں صرف ہاں کرنے کے لیے بس۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ اور اب بات کریں گے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر سستا آٹا کی فراہمی کے لیے 6 مراکز قائم کر دی گئے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد آٹا حاصل کر رہی ہے۔ عطیہ اکرم اس وقت وہاں پر موجود، اس بارے میں مزید رپورٹ کریں گے۔ جی بالکل، پورے ملک کی
طرف صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. آج جو ہے محکمہ فوڈ نے لوگوں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سستا آٹا پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں اور تقریباً 5 سے 6 کے قریب جو ہے سستا آٹا پوائنٹس محکمہ فوڈ کی گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ جو ہے ڈی جی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں کہ آٹے کے اس بحران کی اور سستا آٹا پوائنٹس نہ لگنے کی اصل وجوہات کیا تھیں. فوری وجہ جو بنی ہے اس بحران کی وہ یہ ہے کہ سندھ اور پنجاب سے جو آٹا آتا تھا پرائیویٹ طور پہ وہ انہوں نے صوبہ بندی کر دی دونوں صوبوں نے, تو جس کی وجہ سے جہاں پبلک کو آٹا دستیاب نہیں ہو سکا. ہماری پاسکو سے بات چل رہی ہے, ہم وہاں سے ہماری ترسیل گندم کی شروع ہو چکی ہے. ریلوے اسٹیشن پہ 5-6 ہم نے پوائنٹ لگا دیے ہیں پبلک کے لیے جہاں پہ گورنمنٹ پرائس پہ عوام کو جو ہے سستا آٹا مہیا ہے. 1400 روپے میں جو ہے وہ 20 کلو کا تھیلا مل رہا ہے. عوام کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد یہاں سے آٹا حاصل کر رہی ہے. جی فیصل آباد میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. فی کلو آٹا 150 روپے کا ہو گیا. سستے بازاروں میں آٹا خریدنے کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد کاشف سے. جی کاشف. جی بالکل, فیصل آباد میں آٹے کی قیمت جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. 150 روپے فی کلو کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں مل رہا ہے. سستے بازاروں میں آٹا جو ہے وہ بہت کم جو ہے تھیلے دستیاب ہیں. میرے دائیں بائیں دونوں جانب اتنی بڑی تعداد ہے لیکن آٹے کے تھیلے کم ہے. شہری جو ہے گھنٹوں انتظار میں لگنے کے بعد آٹا لینے پر مجبور ہے. نہ تو یہ آٹا کھانے کے قابل ہے, پھر بھی ہم لوگ لینے کے لیے آ رہے ہیں. ایک غریب عوام نے کھانا کیا ہے, صرف رسوائی روٹی کے. اسکول میں جاتے ہیں نا بچے, انہیں بھی ساتھ دیتے ہیں کہ شاید ایک آٹے کا تھیلا مل جائے, لیکن نہیں ملتا. صبح سے آئے ہیں 8 بجے کا یہ ٹائم آ گیا, ابھی تک آٹے کا نام نشان نہیں ہے. 1000 سے زائد اس وقت یہاں پر خواتین اور مرد ان کی تعداد موجود ہے جو آٹا لینے کے لیے آئے ہیں. شدید مشکلات سردی میں جو ہے گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد آٹا لے رہے ہیں. تو ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت آٹے کا بحران ختم کرنے کے لیے جلد از جلد بہتر اقدامات کریں تاکہ شہری جو ہے وہ بآسانی آٹا خرید سکے اور 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کھا سکے. جی پشاور ہائی کورٹ نے آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ خوراک کے وفاقی اور صوبائی حکام کو کل طلب کر لیا. چیف جسٹس قیصر رشید خان نے کہا لوگ آٹے کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وفاقی اور صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے. کیا اس صوبے میں کوئی وزیر خوراک ہے؟ حکومت ڈالروں کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن عوام کو کچھ نہیں دے رہی. خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک عاطف خان نے افغانستان گندم جانے کے معاملے سے صوبائی حکومت کی لا تعلقی کا اظہار کر دیا. پشاور میں نیوز کانفرنس میں کہا افغانستان ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت گندم جا رہی ہے, خیبر پختونخوا حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عاطف خان نے یہ بھی کہا خیبر پختونخوا میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1300 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ آف سندھ نے یہ ایک عجیب کام کیا ہے کہ انہوں نے ریٹ مقرر کیا 4000 روپے کا. ہم 1300 روپے کا آج تک مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا دے رہے ہیں. ہم کل تک 5000 ٹن ڈیلی کی ریلیز کر رہے تھے. ہم آج سے 30% بڑھا کے ہم 6500 ٹن ڈیلی کی ریلیز کریں گے. ویڈیوز آئی ہیں کہ جی افغانستان آٹا اسمگل ہو رہا ہے. اس کی پھر ہم نے کل معلومات کی, وہ ورلڈ فوڈ پروگرام جو ہے انہوں نے پاسکو سے گندم خریدی اور وہ افغانستان بھیج رہے ہیں. آٹا جب تک ہمارے صوبے کے لوگوں کو پورا نہیں ہوتا اس وقت تک افغانستان نہ جائے. اس پہ مزید سختی کریں گے. لاہور چلیں گے, عطا نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. 179 ہے 179 اور ان کی تعداد کل کیونکہ 140 نہیں ٹاپی, حد بھی اگر یہ پورا زور لگا لیں تو وہ 160-165 سے اوپر نہیں جاتی. اب ایک طرف مائنورٹی گورنمنٹ ہے جس کی ممبران کی تعداد 165 کے لگ بھگ ہے, اور دوسری طرف اپوزیشن بینچز ہیں جن کی تعداد 179 ہے. اب یہ فگر میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پوری ورکنگ کر کے ایک ایک ممبر کی تصدیق کر کے کل جو آیا اس کا نام ٹک کر کے تو میں آپ کو اپنی پوری تعداد 179 بتا رہا ہوں, اور ان کی تعداد 165 وہ بھی کل نہیں تھی, کل تقریباً 140-45 کے قریب تھی. 165 کا نمبر یہ کل اچیو نہیں کر سکے. اب مختلف ذرائع سے جو خبریں چلتی رہی, کچھ ابہام تھا, وہ میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. کل جو انہوں نے لیجسلیشن کی دی آئیز ہیو اٹ کہہ کے, تو آئیز تو ان کے پاس پورے نہیں تھے, گنتی سے انہوں نے گریز کیا, گنتی سے یہ بھاگے رہے. ورنہ اگر یہ کل ایک دفعہ بھی گنتی کروا لیتے تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو جاتی اور یہ بات بالکل واضح ہو جاتی کہ کل بھی ہمارے ممبران 20 ممبران ان سے زیادہ تھے. تو اس وقت مائنورٹی گورنمنٹ
جس کی کابینہ ایگزسٹ نہیں کرتی اور اس اجلاس کو بھی کوئی قانونی حیثیت اس لیے حاصل نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ بھاگے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لینے سے گریزاں ہیں اور وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے لیجسلیشن پاس کروا کے سمجھتے یہ ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے کچھ دھاندلی کر کے اپنے نمبر پورے کر لیں گے. نمبر پورے نہیں ہونے. آج ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور میں ایک مڈل کلاس پولیٹیشین کے طور پہ اس کو اپنے سینے پہ ایک تمغہ سمجھتا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو استدعا کی گئی تھی لاہور کے ماسٹر پلان کے خلاف, آج لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ سٹے دے دیا ہے. ہمارا پٹیشنر جو روڈا کا بھی افیکٹی ہے, جو اس ماسٹر پلان کا بھی افیکٹی ہے, اس نے کل درخواست دائر کی اور اس میں کئی 100 ارب روپیہ, اس کے کئی محرکات ہیں کہ لاہور کا ماسٹر پلان پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے نے اجلت میں کیوں منظور کروایا. اس لیے اجلت میں منظور کروایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے تو اربوں روپے بٹور لیے جائیں. اب کیا ہے, شیخو پورے کا ایک بہت بڑا چنک اٹھا کے لاہور میں اس کو شامل کر کے اس کو گرین ایریا ڈکلیئر کر دیا. اب لاہور کی حدود تو اتنی ہیں جتنی اس وقت ہیں. لاہور میں 96 اسکوائر کلومیٹر کو براؤن ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا. اب جب آپ کسی بھی علاقے کو براؤن ایریا ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میری تو کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے, نہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی والے سے تعلق ہے, نہ دوستی کرنے کا شوق ہے. میرا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں. تو اس لیے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بینیفٹ دینے کے لیے گرین کو براؤن کر دیا. اب براؤن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی اسموک کا برا حال ہے لاہور کے اندر. اس کی پالیسی بنے گی نہیں بنے گی یہ نہیں پتا, مگر لاہور میں گرین کو کم کر کے براؤن کیا جا رہا ہے. اور 96 اسکوائر کلومیٹر کو براؤن کر دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب جن صاحب نے یہ ساری کاروائی کی ہے وہ ملک سے باہر بیٹھے اور اپنے والد کے الیکشن پہ بھی پاکستان آنے سے گریزاں ہیں. اس لیے گریزاں ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ میں آؤں گا کوئی نہ کوئی تحقیقات ہوں گی. یہ آخری دنوں میں جو مال سمیٹا گیا ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کل اگر عمران خان صاحب نے یہ بات نہ کی ہو اپنے اجلاس میں, آپ سارے جہاں دیدہ صحافی ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں, لیاقت انصاری صاحب کھڑے ہیں, عدنان شیخ صاحب کھڑے ہیں, محسن بلال صاحب بھی کھڑے ہیں, تو میں آپ کو بتاتا چلوں, الفت مغل صاحب کھڑے ہیں, مجھے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ بات میرے سے بہتر پتا ہوگی کہ کل دونوں گتھم گتھا ہو گئے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو اربوں کی کرپشن پنجاب میں کی گئی ہے یہ ہمارے گاٹے فٹ ہو رہی ہے, ہمارا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے. ادھر سے کاف لیگ والوں نے کہا نہیں, اصل کرپشن تو گوگی کرتی رہی ہے, وہ تو آپ کی ناک کی نیچے ہوئی ہے, بزدار سرکار نے کی ہے. تو وہ اب آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں اس بات پہ کہ زیادہ کرپشن کس نے کی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ قریب ہی ہیں کرپشن میں, مگر جس کا بیٹا بھاگا ہوا ہے اور اپنے باپ کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے پاکستان آنے سے بھی گریزاں ہیں, اس کو میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا ماسٹر پلان جو ہے اس پہ سٹے آرڈر ہو گیا ہے. اب 2 ہفتے میں آپ کیا جواب جمع کرائیں گے؟ قانونی جواز کوئی نہیں ہے, اخلاقی جواز آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. آج یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ماسٹر پلان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ملی ہے. نیب نے بھی اس کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جو مجھے خبر ملی ہے. تو اس لیے ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. اراکین کی تعداد ان کے پاس ہے نہیں, 179 کے مقابلے میں یہ 165 پہ کھڑے ہیں. تو عدالتی آرڈر میں تو یہ بات درج ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ جب مرضی چاہیں لے سکتے ہیں. تو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے؟ آپ اپنے ہاتھ مضبوط کریں, آپ اس ابہام کو دور کریں, آئیں اعتماد کا ووٹ لیں اور کہیں جی ہم اعتماد کا ووٹ لینے آ گئے ہیں. مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس اراکین کی تعداد نہیں ہے. جس دن آپ کے اعتماد کا ووٹ ناکام ہوا, کیونکہ دیر سویر لینا پڑے گا, آئین کا آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا. منظور بٹو صاحب کے دور میں بھی لیا گیا تھا, پیر صابر شاہ صاحب والا کیس پڑے اس میں بھی لیا گیا تھا, 10 دن کی مہلت دی گئی تھی. آپ کو تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں, کیوں نہیں لے رہے اعتماد کا ووٹ؟ اور میری عدالت سے بھی استدعا ہے کہ آئین کو ری رائٹ نہ کیا جائے. آئین کے اندر جب آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 یہ کہتا ہے, اور دیکھیے کہ 3 ایم پی ایز جس کے اندر آپ کی خواتین ایم پی ایز بھی موجود ہیں, وہ کہتی ہیں ہم نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا, تو آپ کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنر نے ٹھیک کہا ہے آپ کو اعتماد کے ووٹ کا. ہم عدالت میں پیش کریں گے یہ بات کہ جی یہ 3 ایم پی اے ان کے پرویز الہی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے.
اور اگر کل ممبرشپ دیکھی جائے تو 180 بمقابلہ 188 ہے. اب ان کے ممبر اگر ان کے ساتھ نہیں، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اعتماد کا ووٹ دیر سویر لینا ہوگا، اور اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اگر پہلی گنتی میں کوئی بھی امیدوار 186 ووٹ نہ لے سکا تو دوسری گنتی ہوگی، اور دوسری گنتی میں سادہ اکثریت والا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا یقین ہے اور ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں اس معاملے پر. بھاگ تو حکومت رہی ہے، بھاگ تو منسلئی گئے ہیں، تو آ کے جواب دینا ان باتوں کا. ماسٹر پلان میں تو آپ پھنس گئے ہیں. ماسٹر پلان اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا، میں بطور ایک مڈل کلاس سیاستدان اس کو اپنی انا کی جنگ بناؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ماسٹر پلان 2050 کا جو اربوں پتی لوگوں کو مزید ارب دینے کے لیے کیا گیا ہے، یہ کیسے اس پنجاب کے اندر پاس ہوتا ہے. میں جب داخل ہوا تو خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے اس بریک کے بعد.